میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، جبکہ میری چھوٹی بہن کی شادی کو ابھی صرف 2 سال ہی گزرے تھے۔ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، 2 بچے تھے، اور 5 سال کے عرصے میں میرے شوہر نے مجھے خوب محبت دی تھی۔ کبھی بھی مجھے کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی تھی، خاص کر کے ازدواجی تعلقات میں۔ میرا شوہر جنسی تعلقات میں بہت زیادہ ہاٹ تھا، وہ بہت زیادہ سیکس کا شوقین تھا، اور میں بھی اپنے آپ کو ہواؤں میں محسوس کرتی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے کوئی کمی آنے نہیں دیتا تھا۔ رات میں روزانہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 بار سیکس کیا کرتا، اور پھر بھی کبھی تھکتا نہیں تھا۔ صبح اٹھ کر بھی بستر سے اٹھنے سے پہلے اسے سیکس ضرور کرنا ہوتا تھا، اور میری تو جیسے قسمت ہی کھل گئی تھی، کیونکہ میں خود بھی تھوڑا جذباتی ٹائپ کی لڑکی ہوں، اور میں ہمیشہ شادی سے پہلے ایسے ہی شوہر کی خواہش کیا کرتی تھی، اور کسی کے بارے میں سن کر بہت ڈر جایا کرتی تھی کہ کہیں کوئی ایسا مرد مجھے نہ مل جائے جو بس رات کو سویا رہے یا پھر کبھی کبھار 1 آدھ بار سیکس کرے۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی، میرا شوہر بہت اچھا تھا۔ دوپہر میں جب وہ لنچ کرنے کے لیے آتے تب بھی ان کو بس میری ہی ضرورت ہوتی، اور میں خود کو بس ہر وقت ان کا منتظر ہی پاتی۔ ہر وقت دل چاہتا کہ بس وہ آ جائے اور ہم دونوں بہت اچھا سا وقت گزارے۔ اس سب میں نے کبھی کسی اور مرد کے بارے میں نہیں سوچا۔ میری شادی سے 4 سال کے بعد میری چھوٹی والی بہن کی شادی ہو گئی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں خوش ہی ہوگی، کیونکہ اس کے چہرے سے تو یہی لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے اس کا شوہر بھی بالکل میرے شوہر جیسا ہے، جو ہمیشہ جنسی تعلقات کے لیے مچلتا رہتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ کچھ پوز بھی ایسا ہی کرتا تھا جیسے بہت محبت کرنے والا ہو۔ اس کی آنکھوں میں لگتا تھا جیسے ہر وقت سیکس بھرا ہو، ہر وقت محبت بھری ہو۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ بھی اسی طرح کی محبت کرنے والا ایک انسان ہے۔ میری بہن کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، لیکن مجھے کبھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میرا بہنوئی مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ شاید میں نے کبھی اس سے زیادہ سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن کے شوہر اور بہنوئی کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن ایک دن جب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی اور وہ گھر پر آیا تو میں نے اپنے کان سرگوشی سنی، آئی لو یو۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا دل پاؤں میں ڈوب کر واپس آیا ہو، اور میں کہیں زمین کے اندر دھس رہی ہوں۔ میرے گالوں سے آگ نکلنے لگی اور میرے کان بھی آگ کی طرح گرم ہو گئے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے میں سمجھتی تھی کہ شاید میری بہن سے محبت پاگلوں کی طرح کرتا ہے، وہ میری محبت میں گرفتار کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے پاؤں اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں نے حیران کن سوالیہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، اور اس کی وہی جذبات اور محبت بھری آنکھیں ایسے لگا جیسے آج مجھے مار ہی دیں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی اس محبت کا جواب کیسے دوں۔ ابھی میں اس محبت کے اظہار کے سحر سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اس نے مجھ سے تنہائی میں ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا، اور میں اس کے ایک دم سے اتنی جلدی یہ سب سفر طے کرنے کے لہجے پر حیران ہو رہی تھی کہ آخر وہ مجھے اس نظر سے کب سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ٹوٹتے کانپتے لبوں سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا آپ کے بارے میں، اور میری بہن، آپ تو اس سے بہت محبت کرتے تھے، میں کہاں سے آ گئی آپ کے بیچ میں؟ لیکن اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کی بیوی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں۔
میری آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے اور بس مجھے حاصل کرنے کا دل چاہتا ہے۔ وہ مجھے دل و جان سے محبت کرتا ہے اور مجھے پانا چاہتا ہے۔ اس کی باتیں میرا دل پگھلا رہی تھیں، کیونکہ اب شادی کے 5 سال کے بعد میرے شوہر میں وہ والی بات نہیں رہی تھی۔ وہ اب مہینہ مہینہ میرے پاس نہیں آتا تھا اور میرے گرم جذبات کبھی ٹھنڈے نہیں ہو پاتے تھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے تیز دھوپ میں کوئی ہوا کا جھونکا آ گیا ہو، اور میں نے اس سے تھوڑا سوچنے کے لیے وقت مانگا اور پھر وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے جواب کا بتاؤں گی، اور جواب ہاں میں دوں گی، اس بات کا بھی وعدہ کیا۔